بچے کو پہلی غذا کا شعور ملا نور مصطفیٰ کی. پھر فرمایا کہ جب قیامت کا اعلان ہو جائے گا، قبریں پھٹیں گی، اعضاء بکھر چکے ہوں گے، ہڈیاں بکھر چکی ہوں گی، بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اللہ پاک اپنی قدرت سے بوسیدہ ہڈیوں کو، انسان کی بکھری ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑے گا. اعضاء جو مٹی ہو چکے ہوں گے اللہ ان اعضاء کو جوڑے گا. پھر انسانی وجود ان ہڈیوں پر وہی گوشت چڑھے گا. روح آئے گی مگر یہاں بھی جسم بن جائے گا. روح تب تک آئے گی نہیں جب تک نور محمد مردوں پہ اپنی توجہ نہیں. پھر انسان زندہ کیا جائے گا، روح آئے گی. حاضرین گرامی قدر، کہاں کہاں اس نور کا فیض نہیں. پھر فرمایا کہ قیامت جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جانے لگیں گے، فرمایا کہ وہ جو کفار کے اندر نور کا فیض آیا تھا، جب شکلیں بنی تھی نور مصطفیٰ کی توجہ ہوئی تھی کافروں کی روحوں پر بھی. پھر جب ماں کے پیٹ میں شکل بنی تھی توجہ ہوئی تھی کفار پر بھی نور مصطفیٰ کی. اس کے بغیر شکل نہ ملتی. پھر جسم نے روح کو قبول کیا، نور مصطفیٰ کی توجہ پھر ہوئی. پھر جب پہلی خوراک لینے لگے نور مصطفیٰ کی توجہ پھر ہوئی. پھر جب قبروں سے اٹھے نور مصطفیٰ کی توجہ پھر ہوئی. فرمایا کہ اب میدان معاشر میں جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، جب جہنم کی آگ کا ایندھن جب بنایا جانے لگے گا، جب آگ میں ڈالا جانے لگے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کافروں کو، جہنمیوں کو آگ میں ڈالنے سے پہلے نور مصطفیٰ کا سارا فیض ان کے بدن سے نکال لے گا. اگر نور مصطفیٰ کا فیض بھی رہا تو جہنم اس بدن کو جلا نہیں سکے. جہنم جلا نہیں سکے گی. سو نور مصطفیٰ کی جو تجلیات پڑتی رہی، جو فیض ملتا رہا، جو برکات ملتی رہی، جو زندگی اور شعور ملتا رہا، وہ جو کنیکشنز ملتے رہے، وہ ساری کی ساری توجہات اور وہ فیض نور کا ان کے بدن سے نکال لیا جائے گا. جو 7 بار توجہ ہوئی وہ نکال لی جائے گی. پھر جہنم میں پھینکا جائے گا. فرمایا کہ نور مصطفیٰ جس کے بدن میں ہو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. اور جو زندگی بھر نور نور کرتا رہا، اس نور والے کی آمد کے جشن مناتا رہا، لوگوں قیامت میں اسے نور نہیں ملے گا تو کسے ملے گا؟ جو زندگی بھر اس صاحب نور مصطفیٰ کے آنے پر، مصطفیٰ کے میلاد میں جشن مناتا رہا، درود و سلام بھیجتا رہا، حضور سے محبت کرتا رہا، سارے معاملات چھوڑ کر جہاں صدا ہوتی تھی فلاں جگہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، وہ عاشق چھوڑ کر دوڑتا ذکر مصطفیٰ سنتا. لوگوں اس وجود کو قیامت میں نور عطا نہیں ہوگا تو کسے عطا ہوگا؟ پھر جنت کہے گی آجا تجھ میں محمد کا نور نظر آ رہا. کافر سے کہے گی نکل جا، مجھے تجھ میں نور کا کوئی ذرہ نہیں لگ رہا. یہاں اچھا پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگایا. اختتام کی طرف آ رہا ہوں توجہ. پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا، ان کے صلب میں رکھا. فرشتے طواف کر رہے ہیں، مولا یہ طواف کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ تیری صلب میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے. مولا مجھے بھی دکھا دے، مجھے بھی دکھا دے. اللہ پاک نے پیشانی بھی جگمگاتی، اللہ پاک نے انگوٹھے بھی منور کر دیے. دیکھا نور کو، دیکھا فرط محبت کے ساتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. اور حیرت انگیز یہ جو انگوٹھے چومنا حضرت آدم علیہ السلام کا، ایک انجیل ہے برنبا، بالکل خالص انجیل. بڑی سازشیں ہوئی، بڑی سازشیں ہوئی اس کے خلاف، صدیوں سازشیں. کرسچنز، بشپس، ان کے لارڈ پادریز اسے چھپاتے رہے. چاہا
کہ اس پہ پردہ پڑ جائے، انسان اس سے آشنا نہ ہو، مگر اللہ کو منظور تھا، وہ محفوظ بھی رہی۔ برنباس حضرت عیسیٰ کا ایک حواری تھا، وہ جو فرماتے تھے وہ لکھ لیتا تھا، بین یونی الفاظ کے ساتھ۔ وہ انجیل اللہ کی شان کے پچھلی صدی میں ظاہر بھی ہو گئی اور اللہ پاک نے اسے چھپوا بھی دیا۔ اس انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے عجیب منظر ہے لوگوں، جس طرح آج آپ اکٹھے ہو کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کرتے، انہیں دعوت دیتے، اسی طرح مجمع لگاتے، پہاڑیوں کے اوپر مجمع لگتے، میدانوں میں مجمع لگتے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اس میں ذکر مصطفیٰ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جہاں جاتے حضرت عیسیٰ مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے، حضور کا ذکر کیا کرتے تھے، بشارتیں دیتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ ہمارے بابا حضرت آدم نے انگوٹھوں کو فرط محبت سے چوما اور چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، نور یہاں آیا ان انگوٹھوں میں، کہاں آیا؟ انگوٹھوں میں آیا، انگوٹھے چمکے۔ سوال یہ ہے کہ نور یہاں کیوں نہیں آیا؟ یہاں کیوں نہیں چمکا؟ یہاں کیوں نہیں چمکا؟ یہاں نہیں، یہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، انگوٹھوں ہی میں کیوں؟ اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے لوگوں، ان انگوٹھوں میں تمہاری پہچان ہے، ان انگوٹھوں میں انسان کی بولیں پہچان ہے۔ انگوٹھا لگے تو مجرم پکڑے جائیں، انگوٹھا لگے، انگوٹھا لگے تو لوگ چھوٹیں بری ہوں۔ اس انگوٹھے سے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس انگوٹھے میں نور مصطفیٰ جگمگایا ہے۔ آدم کی آنے والی نسل، قیامت تک کی نسل آدم سن لو، میں نے تمہاری پہچان رکھی ہے، تمہاری پہچان رکھی ہی ہے۔ دنیاوی نظام کے اندر تمہاری پہچان اس انگوٹھے سے ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی تمہاری پہچان یہاں رکھے جانے والے نور محمد، نور مصطفیٰ سے ہوگی۔ جس میں وہ نور ہوگا اسے پہچانے گی جنت، اسے قبول کرے گی، اسے صدا دے گی۔ جس میں نہیں ہوگا اسے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کے نعت خان پہنچ گئے؟ پہنچ گئے نعت خان؟ پہنچ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس نور کو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جگمگایا۔ وہ نور کبھی حضرت شیس میں چمکتا ہے، پھر حضرت ہود میں چمکتا ہے، حضرت ادریس کو چمکاتا ہے، حضرت ابراہیم کو چمکاتا ہے، حضرت اسماعیل کو چمکاتا ہے، چمکاتا چمکاتا معاد میں چمکتا ہے، عدنان میں چمکتا ہے، مزار میں چمکتا ہے، قصی میں چمکتا ہے، کلاب میں چمکتا ہے، لوئی میں چمکتا ہے، کعب میں چمکتا ہے، مرہ میں چمکتا ہے، عبد مناف میں چمکتا ہے، ہاشم میں چمکتا ہے، عبد المطلب کو جگمگاتا ہے، حضرت عبداللہ کو چمکاتا ہے، حضرت آمینہ کے دامن میں آتا ہے، پھر 12 ربیع الاول کی صبح کو وہی نور محمد بن کر ہم میں جلوہ مصطفیٰ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرے پیٹ میں حضور آئے، شکم اطہر میں تھے، فرماتی ہیں میں جدھر جاتی تھی درختوں سے آواز آتی تھی، آمینہ تمہیں مبارک ہو، تیرے وجود میں نور مصطفیٰ ہے۔ ہر پتھر سے آواز آتی تھی، سلام ہو آمینہ اس نور پر جو محمد بن کر پیدا ہونے والا ہے، جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آخری بات فرماتی ہیں کہ پھر 3 خواتین کو میں نے دیکھا دراز قد۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ ایک روایت میں 4 بولی، ایک بولی میں حوا ہوں، ایک بولی میں مریم ہوں، ایک بولی میں ہاجرہ ہوں، ایک بولی میں آسیہ ہوں۔
لوگوں ان چاروں کو بھیجا، اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے حضرت حوا نے بھی ایک نبی کا میلاد دیکھا ہوا تھا. کن کا؟ حضرت شیس علیہ السلام. حضرت آسیہ ہے، انہوں نے موسیٰ کا میلاد دیکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کا بچپن دیکھا ہوا ہے. حضرت ہاجرہ ہے، انہوں نے حضرت اسماعیل کا میلاد دیکھا ہوا ہے. حضرت مریم ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا میلاد دیکھا ہوا ہے. اللہ پاک نے چاروں کو اکٹھا کیا ہے. کسی نے نبی کا بچپن دیکھا، کسی نے میلاد دیکھا، کسی نے اسماعیل کا میلاد دیکھا، کسی نے حضرت عیسیٰ کا میلاد دیکھا، کسی نے شیس کا آنا دیکھا ہے، کسی نے موسیٰ کا بچپن دیکھا ہے. اب چاروں اکٹھی ہو جاؤ، آؤ آؤ مل کر اب میرے مصطفیٰ کا میلاد کو دیکھو. اب آؤ دیکھو میں مصطفیٰ کا میلاد کیسے مناتا ہوں. اے ہوا تم چلو اور چل کر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اعلان کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنی عظمت کا اعلان خود کیا. اب آواز آتی ہے محبوب. وہ عیسیٰ تھے، تو محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اپنی عظمت کا اعلان خود کیا، اپنی نبوت کا خود بتایا. انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا انی عبداللہ آتانی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب دی، حکمت دی. اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں. اے محبوب یہ تمہاری جلوہ گری ہے، اپنا تعارف تم خود نہیں کرواؤ گے. میرے محبوب تم جاؤ گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میں معطر کر دوں گا، وہ خوشبوئیں پھیلاتی جائیں گی، تیری آمد کی خوشخبریاں سناتی جائیں گی. میرے محبوب تو جا، میں پوری دھرتی کو سبزہ عطا کروں گا. تو جائے گا، سوکھے درخت ہرے ہو کر تیری آمد کا اعلان کر رہے ہوں گے. میرے محبوب در و دیوار چمک کر بولیں گے، پھول مہک کر بولیں گے، گلشن چٹک چٹک کر بولیں گے. میرے محبوب صبا ہوا چل کے بات کرے گی، رات ڈھل کے بات کرے گی، صبح نکل کے بات کرے گی. میرے مصطفیٰ تیرا میلاد ہے. کعبہ جھک جھک کے بتائے گا، زمانہ رک رک کے بتائے گا. اس مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی. اللہ رب العزت نے اس زمین کو بہار حقیقی سے آشنا کر دیا. لوگو آؤ اس نور والے کی محبت، اس نور والے سے محبت کرو، اس کے میلاد کے ڈنکے بجاؤ، اس کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا زندگی بھر کا سال ہر سال کا نظریہ، فکر اور نکتہ یہی ہے. لوگوں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ کے آنے کی، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دولت نسبت مصطفیٰ ہے. تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ محبت مصطفیٰ ہے. اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی میلاد کی خوشی ہے، جس میں ساری خوشیوں کی جان محمد جلوہ گر ہوئے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بڑھ چڑھ کر خوشی منانے اور ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا ان دیوانوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے. زمین پر جو مسلسل اناج اگتا ہے، بشر پھر اسے صبح و شام کھاتا ہے. نبی کے نور کو جو مانتا نہیں یارو، قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے. حضرات گرامی قدر، خطیب پاکستان عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا انوار المصطفیٰ حمدمی صاحب زید شرفہ اپنی انتہائی نفیس گفتگو پیش کر رہے تھے. اللہ کریم ان کے بیانات کی شاہراہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشبو تو محسوس کی ہوگی آپ نے، کیونکہ فیصل آباد سے حافظ محمد ریحان روفی صاحب جو آ گئے ہیں، جنہیں ریحان کا مطلب پتہ ہے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کچھ. شکریہ. کم بندے ہیں، میں ادب نواز لوگوں کی ذوق کے لیے جملہ میں نے پیش کی دیا. حافظ محمد ریحان روفی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری ظہر کے بعد والی کمٹمنٹ بھی گئی اور عصر کے بعد بھی مشکل ہے، تو اب 2-4 منٹ کی حاضری، اس کے بعد انشاءاللہ آخری نعت خوان، اور اس کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز، اور اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہے. علی رضا صاحب
ذکر حسین ابن علی میں میرا ساتھ دیں گے چند شعر، اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ محمد ریحان روفی صاحب تھوڑا جم کے بیٹھیے، میں آپ سے بھی پہلے کا بیٹھا ہوا ہوں، دل کھول کے ذرا ذکر حسین کرنا ہے۔ جی علی بھائی سلام۔ دم دم حسین مولا حسین، دم دم حسین مولا حسین، ہے کوئی ابھی تک قائم بیٹھا ہو؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا، حسین مولا حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے ذرا، پیچھے والے بھی۔ حسین مولا حسین، جب ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب ہم ذکر حسین کرتے ہیں ہمارے آقا راضی ہوتے ہیں۔ آج نانا کے میلاد میں نواسے کا ذکر، ہاتھ اٹھا کے شامل ہو جائیے ذرا۔ حسین بھائی تھوڑا ووکل، حسین مولا، جو کچھ بچا کچا ڈال دیجئے، اسے بھی حسینی بنا دیجئے۔ سنیے بس حسین، ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھا کے بولیے، میں چند شعر پیش کرتا ہوں، پوچھ رہے حسین مولا حسین۔ ایک ہندو شاعر کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ آج کوئی ذکر حسین کرے لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد موڈ بن جائے تو ہاتھ اٹھائیے گا۔ ہندو کہہ رہا ہے کہ اس قدر رویا ہوں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا ہوں سن کر داستان کربلا، کہ میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، میری بلند بختی الحمدللہ راولپنڈی میں 2 دفعہ حضرت کا دیدار ہوا، شرف ملاقات حاصل ہوئی، لیکن آج میری بلند بختی پیر طریقت، راہبر راہ شریعت، بحر عرفان، سلطان العاشقین، واقف رموز اسرار معرفت، عالی مرتبت صاحبزادہ حافظ پیر محمود احمد صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، زینت مسند عالیہ دریائے رحمت شریف آج حضور تشریف لائے۔ بلند بختی ہے، چند شعر علی بھائی جاری رکھیں، قبلہ پیر صاحب بھی الحمدللہ بڑی خوشی سے اور بڑی محبت کے ساتھ ذکر حسین سنتے ہیں، مل کے ذرا پڑھ لیجئے۔ دم دم حسین مولا حسین، دم بلند آواز، حسین میں آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتا ہوں، آپ میری مجبوری سمجھیے، ہاتھ اٹھا کے ذرا مولا حسین، بس 3-4 گرہ پیش کرنی ہے، سماعت کیجئے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، اور نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہیں، آپ کے بلند ہاتھ بتائیں گے کہ شعر آپ کے پاس آ گیا۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، اور یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ کفل سکوت، ریان بھائی مصرع دیکھیے گا کہ کفل سکوت توڑ کے باب شعور کا، افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا، پڑھ کر قرآن شام میں نیزے کی نوک پر، شبیر مسجدوں میں اذانیں سجا گیا، پڑھ کر قرآن شام میں نیزے کی نوک پر، شبیر مسجدوں میں اذانیں سجا گیا۔ آخری 2 گرہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ مولا حسین، دم دم حسین مولا حسین، دم سماعت کیجئے۔ حسین مولا حسین، وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے رشتہ، وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ کوشش بھی نہیں کرنی ہاتھ نیچے رکھنے کی، ہاتھ اٹھائیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آخری گرہ۔ وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے رشتہ، وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی کہ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی کہ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا
حسین زندہ باد. اور آخری گرا اور اس کے بعد حافظ ریحان روفی صاحب ہوں گے, آپ کی سماعتیں ہوں گی. ایک دفعہ علی بھائی کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے تھوڑا سا. دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم. آخری بات, اور آپ کو بتاؤں گا کہ آخری بات, آخری جملہ کیا ہوتا ہے. سماعت کیجئے محبت کے ساتھ. آخری بات قبلہ پیر صاحب امیر شہر تبسم خطیب دست حسین شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد قبلہ حافظ ریحان روفی صاحب 6 مہینے کے علی اصغر ان کی بارگاہ میں مصرع پیش کر رہا ہوں.